السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا خالق ہے، مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام اس ہستی پر جو دونوں جہانوں میں سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے۔ اب انسان کی تخلیق کی وجہ، انسان کو پیدا کرنے کی وجہ، اس بات کا علم یا تو کچھ کو تو بالکل معلوم ہی نہیں، اور کچھ کو اس کی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جوہر رکھے ہیں کہ وہ ان کو استعمال میں لا کر سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتیں اور لاتعداد خزانوں سے وہ فائدہ اٹھا سکے، اور ان صلاحیتوں سے ہی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعادت بھی حاصل کر سکتا ہے، کہ ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی عبادت کرے، صحیح اور غلط کے فرق کرنے کے ساتھ، کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں بے شمار ملتی ہیں۔ قرآن پاک میں پچھلی امتوں کے واقعات کی مثالیں ہمیں بہت ساری ملتی ہیں، احادیث میں بھی اور تاریخ الاسلام میں بھی۔ اور یہ واقعات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے میں ہمیں ان سے آسانی ملتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو میں آپ حضرات کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، حق بات کو چھپانے اور اس سے پرہیز کرنے کے لیے، کہ یہ واقعہ ایک مفصل مکالمہ ہے جو حضرت ابو حازم تابعی رحمہ اللہ کے درمیان اور سلیمان بن عبد الملک کے درمیان ہوا، جو بہت سارے فوائد کی وجہ سے یہاں پر قابل ذکر ہے۔ مسند دارمی میں یہ واقعہ سند کے ساتھ مذکور ہے، جس کے مصنف حضرت عبد الرحمن دارمی ہیں، کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہاں پر چند روز قیام کیا، اور لوگوں سے پوچھا کہ مدینہ طیبہ میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحبت پائی یا ان سے فیض حاصل کیا ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی ایسے شخص موجود ہیں، اور ان کا نام ابو حازم ہے۔ تو سلیمان نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر ان کو اپنے پاس بلوایا۔ جب ابو حازم تشریف لائے تو سلیمان نے آگے سے کہا کہ اے ابو حازم، یہ کیا بے مروتی اور بے وفائی ہے؟ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ نے کون سی میری بے مروتی اور بے وفائی دیکھ لی؟ تو سلیمان نے کہا کہ مدینہ کی سب مشہور ہستیاں مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، پر آپ نہیں تشریف لے کے آئے۔ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے اس بات کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس بات سے کہ آپ کوئی ایسا جملہ بولیں جو واقعہ کے خلاف ہو۔
اکثر ہوتا یہ ہے کہ واقعہ یا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہم بات کچھ اور کر لیتے ہیں جو واقعہ کے خلاف ہوتی ہے، جو معاملہ کے الٹ ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جناب والا، آج سے پہلے نہ تو آپ مجھ سے واقف تھے، نہ مجھے آپ جانتے تھے، اور نہ میں آپ سے واقف تھا۔ تو ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے حاضر ہونا کیسے حاضر ہوتا؟ ان حالات میں حاضری کیسے دیتا؟ تو آپ کا بے وفائی اور بے مروتی کا سوال ہی نہیں بنتا۔ تو اس وقت کے بادشاہ بھی ذہین ہوتے تھے، وہ بات کی گہرائی کو ماپ لیتے تھے۔ سلیمان غصہ نہیں ہوا اور نہ طیش میں آئے، بلکہ جواب سن کر اس جواب کو سمجھا۔ آج ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایسا جواب کوئی سن لے تو کہتے ہیں اٹھاؤ اور فوراً اس کو جیل میں ڈال دو، اتنی گستاخی۔ تو سلمان بن عبد الملک نے جواب سن کر ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی طرف التفات کیا، جو اس مجلس میں موجود تھے۔ اس وقت علماء جو مسلمان بادشاہ ہوتے تھے، وہ اپنے ساتھ علماء کی جماعت لازمی رکھتے تھے۔ اکثر یہ ہوتا تھا، عموماً یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ علماء کی جماعت کو ساتھ رکھتے تھے۔ تو امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے ہی غلطی کی ہے۔ تو اس کے بعد سلیمان نے روئے سخن کو بدلا اور کچھ سوالات شروع کیے، جن میں سے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ جب موت آنے لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ گھبراتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران کر دیا، یعنی دنیا کی محبت اپنے دل میں بٹھا لی اور دنیا کی آسائش آرام میں اتنے مگن ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے، اور آپ نے دنیا کو کیا کر دیا؟ آباد کر دیا۔ اس لیے آبادی سے ویرانی کی طرف جانے میں کیا ہوتی ہے؟ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ سلیمان نے اس بات کو تسلیم کیا اور پھر پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر کیسے ہوں گے؟ اللہ کے سامنے ہماری حاضری کیسے ہوگی؟ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق گزاری، تو وہ اپنے رب کے سامنے ایسے حاضر ہوگا، ایسے حاضری دے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے۔ اور برے عمل کرنے والا ایسے پیش ہوگا اللہ کے سامنے جیسے کسی بھاگے ہوئے غلام کو اس کے آقا کے سامنے حاضر کیا جائے۔ سلیمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی کہ ہمارے حصہ میں جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، ہاں، یا ہمارے اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ چل جائے گا۔ سلیمان بن عبد الملک نے دریافت کیا کہ قرآن پاک کی کس آیت سے یہ بات پتہ چلے گی؟ تو فرمایا اس آیت سے، تو کہنے لگے اس آیت سے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی بے شک نیک عمل کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمت میں ہوں گے اور جنت کی راحت اور آرام میں ہوں گے، اور نافرمان گناہ شعار لوگ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو سلیمان نے کہا کہ اللہ کی رحمت
میں تو بڑی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، رحیم ہیں، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہو جاتی ہے۔ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے قریب ہے، نہ کہ گناہ گاروں پر۔ تو ہم ادھر گناہ کریں، ادھر اللہ کی نافرمانی کریں، اور یہ سوچیں کہ اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، ہرگز نہیں۔ یہ سوچنا ہمارا غلط ہے، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ تو سلیمان نے پوچھا ابو حازم، اللہ کے بندوں میں سب سے عزت والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جن کے اندر انسانیت ہے اور جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اور پھر پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا فرائض اور واجبات کی ادائیگی، بشرطے کہ حرام چیزوں سے بچ رہے ہوں۔ ادھر ہم سود کھائیں، حرام مال کھائیں، کمائیں اور رشوت لیں، ناانصافی کریں، اور سوچیں کہ ہماری نمازیں قبول ہیں، ہمارے حج قبول ہیں، ہماری زکوٰۃ، خیرات، صدقہ قبول ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہوتا، اور ایسی سوچ سے، ایسے کاموں سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے بچائے۔ یہ واقعہ، یہ مکالمہ جو ہے طویل ہے، اگلی ویڈیو میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا کہا سنا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔